اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن الجمیع بصالح بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن الجمیع بصالح۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس آیت مقدسہ میں جن پر حج فرض ہے ان سے خطاب فرمایا اور فرمایا لوگوں پر اللہ کے لیے حج کرنا ہے، حج کرنا ہے تو اللہ کے لیے۔ آگے وہ صورت بیان کر دی جس صورت میں بندے پر حج کرنا فرض ہوتا ہے۔ فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جو اس رستے کی طاقت رکھتا ہے اس پر حج فرض ہے۔ جب حج کا موسم آتا ہے تو غریب بندہ جب یہ سنتا ہے کہ فلاں حج پر جا رہا ہے تو اس کی تڑپ میں اضافہ ہوتا ہے اور دل میں ایک حسرت جاگتی ہے، کاش میرے پاس اتنے وسائل ہوتے کہ میں بھی اللہ کا گھر دیکھ لیتا۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث پاک ہے، رسول رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ایک شخص کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ تو اٹھ اور جنت میں چلا جا۔ اب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے گا، مالک مجھے کس نیکی کی وجہ سے جنت ملی ہے؟ تو اللہ رب العزت اس سے ارشاد فرمائے گا کہ تیرے نامہ اعمال میں جو حج ہے نا، اللہ نے اس کے صدقے تجھے جنت دی ہے۔ اب وہ بندہ عرض کرے گا مالک و مولا میں نے تو حج کیا ہی کوئی نہیں، میں تو تھا ہی غریب بندہ، میں تو کبھی حج کرنے گیا ہی نہیں، تو میرے نامہ اعمال میں ایک تو حج اور پھر اس حج کی برکت سے جنت مل گئی، حج کی وجہ سے، حج میں نے کیا کوئی نہیں۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ اس سے فرمائے گا جب تو یہ سنتا تھا کہ فلاں حج پہ جا رہا ہے اور تیرے سینے میں صرف تڑپ پیدا ہوتی تھی، اللہ نے اس تڑپ کے اوپر تجھے حج کا ثواب عطا فرمایا اور صرف حج کا ثواب نہیں، جنت بھی عطا فرمائی ہے۔ تو اصل میں جب ہم حج کے موسم میں یہ بار بار سنتے ہیں فلاں بھی حج پہ گیا ہے، فلاں بھی حج پہ گیا، اور حج والے دن ہم یہ خبریں سنتے ہیں کہ اتنے لاکھ لوگوں نے حج کیا، تو ماڑا بندہ بعض اوقات پریشان ہو جاتا ہے اور وہ یہ سوچنے پر مجبور بھی ہو جاتا ہے کہ کاش میرے پاس وسائل ہوتے تو میں بھی حج پہ چلا جاتا، میں بھی حرمین میں ہوتا، مینا میں ہوتا، عرفات میں ہوتا، مزدلفہ میں ہوتا۔ اس کی خواہش ہوتی ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ نے یہ توجہ سے سننا ہے کہ غریبوں کا حج کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کے اتنے حج بتائے ہیں کہ آپ نے پریشان بھی ہو جانا ہے اور سن کے خوش بھی ہو جانا ہے۔ امیر بندہ ایک حج کر رہا ہے کہ پیسہ لگا کے جا رہا ہے، اور غریب بندہ جو اپنے ملک میں ہے، اپنے شہر میں ہے، کس کس موقع پہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حج کی خوشخبری سنائی ہے۔ سب سے پہلے آج کی گفتگو کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے، یہ جو بیت اللہ خانہ خدا جس کو لوگ خانہ کعبہ کہتے ہیں،
میں نے رمضان المبارک میں بھی وضاحت کی تھی، کہنا گناہ نہیں ہے، لیکن خانہ کعبہ یہ لفظ بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ خانہ کا معنی بھی گھر ہوتا ہے اور کعبے کا معنی بھی گھر ہوتا ہے۔ تو خانہ کعبہ کہیں گے تو گھر کا گھر، کس کا گھر؟ تو ہم کہیں گے خانہ خدا، خدا کا گھر، یا یہ کہیں گے بیت اللہ، کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر۔ تو اصل لفظ ہوتا ہے بیت اللہ یا کعبۃ اللہ یا خانہ خدا۔ یہ جو بیت اللہ ہے، جس کو عوام الناس میں خانہ کعبہ بھی کہا جاتا ہے، جو تصویر آج ہمارے سامنے موجود ہے، یہ بیت اللہ 10ویں مرتبہ تعمیر ہوا ہے جو آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ بیت اللہ کو مختلف مواقع کے اوپر 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ بیت اللہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا۔ یہ جس جگہ پر بیت اللہ موجود ہے، یہ پوری زمین کا سینٹر ہے، اور اس زمین پہ جو پتھر تھے اس سے پانی نکلا کرتا تھا، آہستہ آہستہ اس سے دنیا بنتی گئی اور دنیا پھیلتی گئی۔ جس جگہ پر بیت اللہ موجود ہے، اس کے بالکل اوپر، اسی سیٹ پر 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے۔ یہ بیت اللہ ہے، وہ بیت المعمور ہے۔ بیت اللہ کا طواف انسان کرتے ہیں، اور بیت المعمور جو ہے اس کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کا جو کعبہ ہے وہ 7ویں آسمان پر ہے، اور اس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اور جہاں پر بیت اللہ ہے، بالکل اس کے اوپر 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے، اور بیت اللہ بالکل اس کی سیٹ پر زمین پہ بنایا گیا۔ سب سے پہلے بیت اللہ کی جو بنیاد ہے وہ فرشتوں نے رکھی تھی، اور جس وقت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا، اب وہ اللہ کے نبی ہیں اور نبی نے عبادت کرنی ہے، تو عبادت کرنے کے لیے انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ انسانوں میں سب سے پہلے بیت اللہ کی جو تعمیر ہے وہ آدم علیہ السلام نے کی۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹوں نے اس تعمیر میں کچھ توسیع کی اور اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا۔ سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ آدم علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹوں نے اس کی تعمیر کی، اور جس واقعہ کا قرآن میں ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا ہے، وہ 4تھی مرتبہ تعمیر ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلا جو زمانہ ہے وہ نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا تو پوری کی پوری زمین کو برابر کر دیا گیا تھا، کوئی چیز باقی نہیں بچی تھی، اور بیت اللہ جو تھا اس کو بھی آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ بیت اللہ کا جو سامان تھا جس سے وہ تعمیر کیا گیا تھا وہ بھی طوفان نوح میں بہہ گیا تھا، اور بنیادیں اس کی باقی تھیں۔ آپ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو واضح لفظ ملتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، جب ابراہیم کعبے کی بنیادیں اٹھاتے تھے، مطلب وہ بنیاد جو آدم علیہ السلام نے رکھی تھی وہ بنیاد باقی تھی، اوپر والا جو حصہ تھا وہ بہہ گیا تھا یا آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا، دونوں صورتیں موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تو وہ 4تھی مرتبہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام دیواریں بناتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام اپنی پشت پر پتھر اٹھا کے لاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ایک پتھر لاؤ تاکہ ہم اس کو کعبے کے ایک کنارے پر نصب کر دیں، جس کنارے سے لوگ کعبے کا طواف شروع کیا کریں، جس جگہ پر آج حجر اسود موجود ہے۔ حجر اسود جو ہے یہ جنتی پتھر ہے، اور جو لوگ حرم گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حرم کا جو صحن ہے وہ بہت بڑا ہے۔ جتنا حرم کا صحن ہے، حجر اسود سے جو نور نکلا کرتا تھا وہ پورے صحن میں چھا جاتا تھا۔ یہ پتھر اتنا خوبصورت تھا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ جنت سے لایا گیا تو یہ بڑا حسین تھا، لیکن جب لوگ اس کو چومتے گئے اور یہ لوگوں کے گناہوں کو چوستا گیا تو یہ سیاہ ہو گیا،
اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز معاشر حجر اسود کو بھی میدان معاشر میں لایا جائے گا، اور حجر اسود اپنے چومنے والوں کی سفارش کرے گا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک اس نے مجھے چوما تھا تو اس کو بخشش عطا فرما۔ یار بات سمجھنے کی ہے، ایک پتھر جس کو کوئی چوم لے تو قیامت والے دن وہ پتھر اس کو نہیں بھولے گا، اور جو ساری زندگی اپنے نبی سے پیار کرتا رہا ہو، بتاؤ تو صحیح مصطفیٰ اس کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ پتھر تو پہچانے کہ یہ مجھ سے پیار کرتا تھا، مجھے چوما کرتا تھا، اور جو اپنے نبی کے نام پر انگوٹھے چومتا ہوگا تو کیا رسول رحمت اس کی شفاعت نہیں فرمائیں گے؟ تو جب اسماعیل علیہ السلام پتھر لینے کے لیے گئے تو واپس آئے تو پتھر لگا ہوا تھا۔ عرض کی ابا جی یہ پتھر لینے تو میں گیا تھا، لگا پہلے ہوا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اور انبیاء میں اتنے درجے کے نبی ہیں کہ ہمارے نبی کے بعد سب سے زیادہ فضیلت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں جتنے نبی آئے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کی اولاد میں سے آئے ہیں۔ 4 کی 4 کتابیں جو آسمانی نازل ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پہ نازل ہوئی ہیں۔ خود جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ رسول رحمت کے بعد انبیاء میں سب سے زیادہ فضیلت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اے میرے بیٹے تم پتھر لینے گئے تھے اور یہ پتھر جبریل دے کے گیا ہے، اور جبریل نے کہا ہے کہ آپ اس کو نصب کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بعد جب بیت اللہ کو تعمیر کر دیا گیا، اس کے بعد ایک قوم آئی تھی، قوم عمالیکا۔ یہ لوگ بڑے سخت مزاج تھے، انتہائی گھٹیا ذہن کے مالک تھے، سخت مزاج تھے، خون ریزی کرنے والے تھے، جس کو قرآن مجید نے قومن جبارین کے نام سے پکارا ہے۔ قرآن کریم نے اس قوم کا نام جبارین ذکر کیا ہے۔ یہ قوم موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے قریب تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ اس کے بعد ایک قبیلہ گزرا ہے، قبیلہ بنو جرہم۔ 7ویں مرتبہ اس قبیلے نے آ کے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ اس کے بعد رسول رحمت کا جو خاندان قریش قبیلہ ہے، ان کے سربراہ قصا بن کلاب، انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور 8ویں مرتبہ خود میرے حضور نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ اب یہ جو حتیم ہے نا، حتیم، یہ بات تھوڑی سمجھنے کی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کعبے کے ساتھ ایک یو شکل کا بارڈر بنا ہوا ہے۔ یہ جو یو شکل کا بارڈر ہے نا بیت اللہ کے ساتھ، اصل میں یہ کعبے کا حصہ ہی ہے، اور کعبے کی بنیادیں اس کے نیچے بھی ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے یہ گلی کھلی ہوئی ہے نا، اب لینٹر یہاں تک ہے لیکن گلی بھی شامل ہے پاکستان کی زمین میں۔ اسی طرح کعبے کی دیوار یہاں تک ہے لیکن جو باہر حصہ ہے وہ بھی کعبے کا تھا، لیکن شرط یہ قرار پائی تھی کہ بیت اللہ کی تعمیر میں صرف اور صرف حلال کمائی شامل ہوگی، ایک پیسہ بھی اس میں حرام کا شامل نہیں ہوگا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا تو جو مینڈا، جو دمبا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ ذبح ہوا تھا نا، اس کے سینگ بھی بیت اللہ کی تعمیر میں شامل کیے گئے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط رکھی تھی کہ بیت اللہ کی تعمیر میں صرف رزق حلال لگے گا، حرام کی کمائی نہیں ہوگی، کیونکہ سود کا پیسہ بھی اس دور میں وافر تھا۔ جب اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی احل اللہ البیع وحرم الربا، سود عام تھا، جوا عام تھا، اور عرب کے لوگ جوا بہت کھیلتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط رکھی کہ بیت اللہ کی تعمیر میں صرف رزق حلال لگے گا، حرام کی کمائی شامل نہیں ہوگی۔ تو جتنا آج ہم بیت اللہ دیکھ رہے ہیں، جب یہاں تک پہنچے تو پیسے ختم ہو گئے۔ تو باہر جو حتیم والا حصہ ہے، جو کعبے کے ساتھ یو بنا ہوا ہے، بارڈر بنا ہوا ہے، اس کے اوپر لینٹر نہیں ڈالا گیا، نبی پاک نے اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن خواہش یہ تھی کاش مال تھوڑا اور مل جائے تو ہم اس حتیم کو بھی کعبے کے اندر شامل کر رہے ہیں، لیکن نہیں مل سکا۔ اب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 82 سال بعد
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں اور یہ خلیفہ بنے، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر عمل کیا، اور جو حتیم آج ہم دیکھتے ہیں انہوں نے دیوار حتیم تک رکھی اور حتیم کو بھی کعبے کے اندر شامل کر لیا۔ جو رسول رحمت کی خواہش تھی عبداللہ بن زبیر نے اس کو پورا کر دیا، لیکن جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا حجاج بن یوسف تھا۔ میں یہاں پر تاریخ کی ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب قرآن مجید نازل ہوا تھا تو اس پہ زبر زیر پیش شد مد نہیں تھی۔ آپ عرب میں جائیں تو وہاں پر آج بھی وہ قرآن مجید مل جاتے ہیں جن پر زبر زیر پیش نہیں تھی۔ اب لوگ کہتے ہیں جو چیز حضور کے زمانے میں نہ ہو ہم نہیں مانتے، تو حضور کے زمانے میں تو قرآن پہ زبر زیر بھی نہیں تھی، تو آج اس کے بغیر پڑھ کے دکھاؤں گا ذرا۔ اب یہ جو حجاج بن یوسف تھا نا، جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو اور اپنے ہاتھوں سے 1,00,000 مسلمانوں کے سر قلم کیے تھے، 1,00,000 بندہ اس نے خود شہید کیا تھا، اور اس کے کہنے پر کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا تاریخ لکھنے سے قاصر ہے، معلوم ہی نہیں کہ اس کے حکم پر کتنے مسلمان شہید ہوئے۔ لیکن جو قرآن پاک پہ زبر زیر پیش ہے نا، یہ حجاج بن یوسف نے لگوائی تھی، جو 1,00,000 مسلمانوں کا قاتل ہے، کئی صحابہ کا قاتل ہے، لیکن قرآن پاک پہ زبر زیر پیش اسی نے لگوائی تھی۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ جو پگڑی باندھ لے، جبہ پہن لے، سفید سوٹ پہن لے، چہرہ اس کا چمکتا ہو تو بڑا نیک ہوتا ہے۔ مولانا رومی، جلال الدین رومی فرمایا کرتے تھے، دستار کی ہر تار کی، یعنی جتنے پیچ ہیں، جتنے ول ہیں دستار کے اندر، دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم، دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں کہ دستار باندھ لیا تو معزز بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب حجاج بن یوسف نے جب عبداللہ بن زبیر نے کعبہ اس طرز پہ بنا دیا جو حضور کی خواہش تھی، اس نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا اور کعبے کو گرا دیا۔ اور جو آج ہم بیت اللہ دیکھ رہے ہیں اس نے پرانے نقشے پہ بنایا، اور حجاج بن یوسف سے لے کے آج تک کعبہ اسی نقشے پہ موجود ہے۔ حجاج بن یوسف کے بعد دوبارہ یہ فتنہ اٹھا تھا کہ ہم بیت اللہ کو اس طرز پہ بنا دیتے ہیں جس طرز پہ حضور کی خواہش تھی، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت یہ فتویٰ دیا تھا کہ اب کعبے سے کھیلنا چھوڑ دو، اگر ہم نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا تو ہر آنے والا بادشاہ یہ خواہش کرے گا کہ میں اس کو اپنی مرضی سے تعمیر کروں۔ جیسے یہ سعودیہ میں ہم جب جاتے ہیں، بیت اللہ میں جاتے ہیں تو کعبے کا دروازہ دیکھتے ہیں، تو یہ کعبے کا دروازہ کوئی بہت 700 پرانا تو نہیں ہے، یہ کئی بادشاہوں نے اپنی مرضی کے مطابق بنایا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ غلاف کعبہ کے اوپر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کے اوپر لکھا کیا ہوتا ہے؟ ملک بن مروان، ولی عہد سعودیہ کے محمد بن سلیمان، ان کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز حضور کے زمانے میں نہ ہو، بعد میں ہو تو نزدیک آپ کے جائز نہیں ہے۔ تو کعبے کا غلاف تو ہر سال تبدیل ہوتا ہے، نبی پاک کے زمانے میں تو نہیں ہوتا تھا۔ نبی پاک کے زمانے میں غلاف کعبہ کے اوپر بادشاہوں کے نام نہیں ہوتے تھے، لیکن آج ہر سال لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ جو بیت اللہ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ 10ویں بار تعمیر ہوا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی، جو ہمیں قرآن لا کے دیا اللہ سے، اللہ فرما رہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پہ حج کرنا فرض ہے جو اس رستے کی طاقت رکھتا ہو۔ اب جو طاقت نہیں رکھتا، ماڑا بندہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ نیکی صرف امیروں کی ہے۔ آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ ایک بندہ اس سال 14 لاکھ روپیہ دے کے حج کر رہا ہے، کتنے پیسے؟ 40 دن کم از کم وہ وہاں پہ رہے گا، طواف بھی کرے گا، صفا مروہ بھی کرے گا، مینا میں جائے گا، مزدلفہ میں جائے گا، عرفات میں جائے گا، قربانی کرے گا، سر کو منڈوائے گا، پھر احرام کھولے گا۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جب وہ اپنے وطن واپس جائے گا
تو مجھے بتائیں کیا وہ بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا حج قبول ہو گیا؟ بولے تو صحیح ذرا۔ پیسے بھی کتنے لگے؟ دن کتنے لگے؟ 40۔ طواف کیا، گھر سے دور رہے، صفا مروہ کیا، منا، مزدلفہ، عرفات، جمرات، سارے رکن ادا کیے، لیکن اس کے بعد بھی وہ اس بات کا دعوے دار نہیں ہے کہ وہ جو حج کر کے آیا ہے اللہ نے اس کا حج قبول کر لیا۔ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس پر حج فرض ہو، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ہم مر گئے، لیکن اتنی استطاعت ہے کہ ان پہ حج فرض ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہو اور وہ استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، یا تو وہ یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا، مسلمان نہیں مرے گا۔ یہ کیا بہانہ ہوا کہ پہلے میں گھر تعمیر کر لوں پھر حج کروں گا؟ شریعت نے آپ پر اپنا گھر بنانا فرض تو نہیں کیا۔ یہ کیا بہانہ ہوا کہ بیٹیوں کو رخصت کر لوں پھر حج کروں گا؟ بیٹیوں کی شادی سادہ نکاح کر کے بھی ہو سکتی ہے، لیکن حج بیت اللہ رب نے آپ پہ فرض کیا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اگر کوئی ایسا شخص مر جاتا جس پر حج فرض ہوتا اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرتا، تو آپ نہ اس کا جنازہ پڑھاتے تھے نہ اس کے جنازے میں شریک ہوتے تھے۔ اور دلیل یہ نبی پاک کی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جس پر حج فرض ہو اور وہ جان بوجھ کے حج نہ کرے، یا تو وہ یہودی مرے گا یا عیسائی مرے گا، مسلمان نہیں مرے گا۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، سیاہ ستہ کی حدیث پاک ہے۔ آج لوگوں نے اس کو آخری ترجیح رکھا ہوا کہ پہلے میں دنیا کے سارے کام کر لوں پھر زندگی نے وفا کی تو حج کر لوں گا۔ جن چیزوں کا کرنا ضروری ہے نا اس میں ایک حج بھی ہے، تو سب سے پہلے آپ اس کو ترجیح دیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی مواقع ایسے عطا فرمائے کہ غریب لوگوں کو حج کرا دیا۔ پہلی حدیث پاک آپ نے سنی ہے جو حج کرنے نہ جا سکے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، پھر بولے کیا کہے جی؟ بولو تو صحیح کہ راشی نہ بیٹھے، فجر کی نماز اور پھر مسجد میں بیٹھ جائے اور سورج نکلنے کا انتظار کرے، اور جب سورج نکل آئے وہ 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے ایک نوجوان حاضر ہوا، اور یہ جمعے والے دن جو لیٹ آتے ہیں نا ان کے لیے حدیث بڑی کمال کی ہے۔ آپ نے اس حدیث کو شوق سے سننا ہے، شوق سے سن کر عمل کرنا ہے، اور ہر جمعے حج کا ثواب لے لینا ہے۔ توجہ طلب حدیث پاک، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی بارگاہ میں نے ایک نوجوان آیا، عرض کرنے لگا آقا میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں تو علم دین سیکھ، علم پڑھ، دین سیکھ، جہاں دین کی مجلس لگ جائے دین کی مجلس میں جا کر علم دین سیکھ۔ عرض کرنے لگا مجھے ملے گا کیا؟ اگر میں آپ کی بات مان لوں، علم دین سیکھ لوں، مجھے کیا ملے گا؟ میرے محبوب نے فرمایا اگر تو علم دین سیکھنے چلا گیا تجھے صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا، اللہ کی بارگاہ میں جہاد کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا، اور اگر تو نے علم دین سیکھ لیا تو اللہ تجھے حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور حج سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ دیکھیں ایک ہوتی ہے نماز جمعہ اور ایک ہوتا ہے جمعہ، دونوں میں فرق ہے۔ نماز جمعہ اس کی بھی ہو جائے گی جو امام صاحب کے ساتھ آخر میں آ کر ملے، اتحیات میں مل جائے، سلام پھیرنے سے پہلے نماز جمعہ اس کی بھی ہو گئی۔ اور ایک ہے جمعہ کے ابھی اذان بھی نہیں ہوئی اور وہ پہلے آ کے مسجد میں بیٹھ گیا، تو آپ سوچیں تو صحیح دونوں میں کتنا فرق ہوگا۔ جو پہلے آ کے بیٹھا اس کی نیت کیا تھی، جاؤں گا کوئی بات سنوں گا، شاید کوئی کام کی بات مل جائے تو زندگی کا نقشہ بدل جائے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا جو علم دین سیکھنے آ کر بیٹھ گیا وہ بیٹھ کر دین سمجھ رہا ہوگا، اور اللہ اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھ رہا ہے۔ آپ پریشان ہیں کہ ہمارے لیے حج ہی کوئی نہیں ہے، 2 نفل پڑھو تو حج ہے،
جمعے والے دن مجلس میں جلدی آ کے بیٹھو تو حج ہے۔ اگلی بات سنیں، میرے محبوب نے فرمایا بڑا ہی سستا سودا ہے، حج کرنا بڑا ہی سستا ہے۔ اور مزے کی بات کیا ہے، صرف ایک حج نہیں، 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب۔ کام کیا کرنا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا جو 2 لوگ روٹھ گئے ہیں، ناراض ہو گئے ہیں، تو جا کے ان میں صلح کروا دے، رب تعالیٰ تجھے 2 حجوں کا اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا کیا، رسول کریم کا حکم سنیں، میں قربان جاؤں مصطفیٰ کے، دین دیا تو کمال کا دیا، اور رحمت فرمائی تو کمال کی فرمائی۔ فرمایا اگر تجھے صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑ جائے تو جھوٹ بول کے ان کی صلح کروا، اللہ اس پہ تیری گرفت بھی نہیں فرمائے گا۔ مثال کے طور پہ چھوٹے بھائی کے پاس گیا، اس کی بات سن لی، اس نے شکوہ کیا کہ میں نے اس کے گھر نہیں جانا، میں نے اس کو نہیں ملنا، لیکن جب تو چھوٹے بھائی کی بات سن لے تو بڑے کے پاس جا کر تو یہ نہ کہہ کہ اس نے کہا میں نے تجھے نہیں ملنا، میں نے تیرے گھر نہیں آنا، میں تیرے جنازے پہ نہیں آؤں گا، بلکہ جا کر اس سے یہ کہہ تیرا چھوٹا بھائی تو کہہ رہا ہے، بڑا بھائی جو ہوتا ہے باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، چھوٹا بھائی تو یہ کہہ رہا ہے کہ جب سے بڑے بھائی جب ناراض ہیں زندگی کا مزہ ہی نہیں ہے، تم جا کر اس سے یہ بات کہو۔ اور اگر بڑے کے پاس گئے ہو، وہ کہتا ہے کہ چھوٹا ہو کے بے ادب ہے، بدتمیز ہو گیا، بد اخلاق ہو گیا، میں اس کے دروازے پہ نہیں جاؤں گا، تو تم نے جا کر یہی نہیں کہہ دینا، بلکہ جا کر اس سے کہو کہ تیرا بڑا بھائی تو یہ کہہ رہا تھا کہ چھوٹا بھائی تو اولاد کی طرح ہوتا ہے۔ تم ایسی بات کرو کہ جس سے 2 بھائی مل جائیں، میاں بیوی کا تنازع طلاق تک پہنچ گیا ہے تو ان میں صلح کی کوشش کرو، تم 2 بچھڑے ہوموں کو ملا دو، رب تمہیں 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چھوٹی چھوٹی، اور ثواب حج سے بھی زیادہ ہے۔ 40 دن بعد گارنٹی نہیں حج قبول ہوا ہے، 14 لاکھ لگا کر بھی گارنٹی نہیں کہ حج قبول ہوا ہے۔ تم صلح کرواؤ، اللہ تمہیں حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگلی بات سنیں، اور یہ جو میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں میرا اللہ جانتا ہے، کروڑویں حصے میں بھی اس سے اپنی ذات مراد نہیں ہے، کروڑویں حصے میں بھی، لیکن آپ نے حدیث اپنے نبی کا فرمان سمجھ کے سننی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے آقا چھوٹا سا عمل بتانا ہے، آپ ایک ایک حدیث سنیے گا آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود عرض کرنے لگے آقا چھوٹا سا عمل بتائیں لیکن اس کا اجر بڑا ہونا چاہیے، عمل چھوٹا ہو اور اجر کیا ہونا چاہیے؟ بڑا ہونا چاہیے۔ میرے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو جا کر کسی عالم کی 1 بار خدمت کر، جا اور کسی عالم دین کی 1 بار خدمت کر، رب تجھے 70 مرتبہ حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ عالم کی 1 بار خدمت کر، اور اگر 2 بار کرے تو 103 بار کرے تو، اور جو ہر وقت رہتے خدمت میں ہو، سوچو اس کو کتنے حجوں کا ثواب ملتا ہوگا۔ جو ہر وقت سیوا کرتا ہو، جو ہر وقت گاڑی چلاتا ہو، جوتے اٹھاتا ہو، اور میرے نبی پاک نے فرمایا عالم کی خدمت کر، اگر اس کو لباس کی حاجت ہے تو لباس دے، اگر اس کو کھانے کی حاجت ہے اس کو کھانا دے، اس کو جس چیز کی حاجت ہے تو 1 بار اس کی خدمت کر، رب تجھے 70 مرتبہ حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آگے فرمایا کہ اگر تو نے کسی عالم دین کی تابع داری کی، اس کا ادب کیا، تو تو نے یہ نہیں سمجھنا کہ تو ایک عالم دین کی تابع داری کر رہا ہے، تو تابع داری عالم دین کی کر رہا ہوگا لیکن حقیقت میں تو مجھ محمد مصطفیٰ کی تابع داری کر رہا ہوگا۔ پھر فرمایا اگر تو نے کسی عالم دین سے مصافحہ کیا تو تیرا مصافحہ عالم دین سے نہیں ہے، مجھ محمد مصطفیٰ سے ہے۔ اگر تو اس کی مجلس میں بیٹھا تو تو نے یہ نہیں سمجھنا کہ تو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، بلکہ تو نے یہ سمجھنا ہے کہ تو محمد مصطفیٰ کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ آگے فرمایا اور اگر تو نے کسی متقی عالم دین کے پیچھے نماز پڑھ لی تو تو نے یہی سمجھنا ہے کہ تو مدینے والے رسول کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کو جس چیز کی حاجت ہے، آپ کے قرب و جوار میں جو مدرسہ ہے،
آپ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے قرب و جوار میں اگر کوئی دین کا خدمت گار ہے، پڑھنے والا ہے، پڑھانے والا ہے، اپنے اپنے علاقے میں اس کا خیال کرو۔ اصل میں ہوتا بھلا کہ جب خرچہ تنگ ہوتا ہے نا، تو جب ہم حساب کرنے بیٹھتے ہیں نا کہ خرچہ زیادہ کہاں پہ ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے اس چیز کے اوپر لائن لگاتے ہیں جو مسجد میں جاری ہوتی ہے، جو مدرسے میں جاری ہوتی ہے، یعنی جس رستے سے آ رہا ہوتا ہے وہی رستہ بند کر لیتے ہیں۔ اچھا، کوئی یہ نہیں کرتا کہ یار چلو خرچہ تنگ ہو گیا ہے، 1000 روپیہ نیٹ کی فیس ہے، 2 مہینے نیٹ یوز نہیں کرتے، 500 روپیہ کیبل کی فیس ہے، چلو 500 روپیہ کیبل کا نہیں دیتے، لیکن جو 200 مسجد کو جا رہا ہوگا نا، سب سے پہلے وہی بند کرنا ہے۔ اور بھائی جس رستے سے آ رہا ہے اس رستے کو تو بند نہ کرو۔ میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی ذات بھی اس میں خرچ کرتی ہے، اور جو اپنا ہاتھ روک لیتا ہے، اللہ اپنا دستے کرم بھی اس سے روک لیتا ہے۔ آگے غریبوں کے لیے ایک اور حج، اور سب سے سستا حج، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے پاس ہی حج ہے۔ میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خوش ہو کے، کیا بولا جی؟ آپ تھوڑا بولیں گے تو حدیث سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ کیا ہو کے؟ متھے تے وٹ پا کے، دل چے کوڑ رکھ کے، منہ چڑھا کے، سر مار کے، کیا ہو کے؟ خوش ہو کے، مسکراہٹ کے ساتھ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، رب حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یار کمال ہی نہیں ہوگی غریبوں کے لیے؟ 40 دن مشقت کرنے والا دعوے دار نہیں کہ حج ہوا ہے اور قبول ہوا ہے، محبت کے ساتھ ماں باپ کو دیکھو، رب مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ یار جن کے زندہ کتنے خوش نصیب ہو، ان کا کعبہ ان کے گھر موجود ہے، اور جن کے چلے گئے ان کو تو یہ حج بھی میسر نہیں ہے، اور جن کو ہے وہ قدر کرو۔ کئیوں کو یہ حج کرنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے، ماں باپ کی قبروں کو دیکھنا پڑتا ہے، اس واسطے خوش ہو کے حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، عرض کی آقا اگر کوئی 3 مرتبہ دیکھ لے تو فرمایا 3 حج کا ثواب۔ ابو دردہ کھڑے ہوئے، آقا کوئی 10 مرتبہ دیکھے، فرمایا 10 حج کا ثواب۔ ابو ہریرہ جن کی والدہ تھی اور یہ ہر وقت والدہ کی خدمت میں رہتے تھے، عرض کرنے لگے آقا کو دن میں 100 مرتبہ ماں باپ کو دیکھے، آتے جاتے ماں باپ کو ہی دیکھتا رہے۔ میرے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ رب کی رحمت تھوڑی تو نہیں ہے نا، تو 100 بار دیکھ، رب تجھے 100 مرتبہ حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ رب کی رحمت تھوڑی تو نہیں ہے نا، تو دیکھتا جا، رب تجھے حج کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اگلا غریبوں کا حج، اور سناؤ کتنے غریبوں کے حج ہیں؟ آپ کہنے لگے غریبوں کے لیے حج ہی کوئی نہیں ہے، ماڑا بندہ کیا کرے؟ میرے محبوب نے فرمایا جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے، اللہ دور کرنے والے کو بھی حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پریشانی کیا؟ کوئی رستہ بھول گیا ہے، اس کو رستہ بتا دو۔ کسی کے پاس لباس نہیں ہے، اس کو لباس دے دو۔ محلے میں کرایہ دار ہے، بیچارہ بجلی کا بل نہیں دے سکا، اس کا بل دے دو۔ کرایہ نہیں دے سکا، اس کا کرایہ کوئی مدد کر دو اس کی۔ فرمایا جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کو بھی حج کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے غریبوں کے تھوڑے حج ہیں یار، 12 تو میں نے گنوا دیے ہیں، ابھی حدیثیں مکمل نہیں ہوئی لیکن ٹائم آپ کا مکمل ہو گیا۔ تو ماڑے بندے کو کیا پریشانی؟ وہ تو ایک ایک لمحے میں کئی حج کر سکتا ہے۔ اس واسطے آپ نے کبھی اپنے آپ کو احساس سے کمتری میں نہیں رکھنا۔ ایک بات کو اور یاد رکھیں، آج کل نا کچھ لبرل طبقہ ہے جن کو لوگ کہتے ہیں روشن خیال، اور میں کہتا ہوں روغن خیال۔ ان کے خیالات کو بھی روغن ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی حج کرنے سے بہتر ہے کسی غریب کی مدد کر دو، قربانی کرنے سے بہتر ہے کسی غریب کی مدد کر دو۔ اچھا مجھے آپ بتائیں، جب وہ 1 لاکھ روپے کا موبائل لیتا ہے تب کبھی کسی نے اس کو کہا کہ یار تو موبائل 10,000 کا لے اور 90,000 کسی غریب کے گھر بھیج؟ بولے تو صحیح یار۔ اچھا موٹر سائیکل اس نے لی ہے 0 میٹر، 1.25 لاکھ کی یا 1.5 لاکھ کی، کبھی کسی نے کہا کہ یار تو 25,000 کی سیکنڈ ہینڈ لے لے
اور لاکھ روپیہ تو کسی غریب کے گھر بھیج دے، اس پر لبرل طبقہ نہیں جاگتا، اور جاگے گا کب؟ جب اس نے رب رسول کا حکم ماننا ہو، ٹھیک ہے؟ حج فرض ہو تو فرض چھوڑ کے نفلی کام نہیں ہو سکتا، واجب ہے قربانی کرنا۔ انشاءاللہ اگلا جو جمعہ ہے وہ اسی موضوع پہ ہوگا کہ جن پہ قربانی واجب ہے اور وہ قربانی نہ کریں تو سزا کیا ہے، اور قربانی واجب کس پہ ہے۔ آپ اگر مہربانی کریں تو تھوڑا جلدی نہیں آ سکتے؟ بولو رہے صحیح، پھنسے بندے نے انشاءاللہ کہنا، اور کی کہنا ہے؟ محبت کے ساتھ پہلے آیا کرو۔ ابھی آپ نے حدیث کیا سنی؟ جو علم دین سیکھنے جائے رب اس کو حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کوشش کرو نا اگلے جمعے سارے حج کر رہنا ہو یار۔ اللہ کی رحمت تھوڑی بہت، اتنی وسیع رحمت ہے اس کی۔ اب جو چیز فرض ہے یا واجب ہے اس کو چھوڑ کے نفلی کام نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی ضروریات کو، خواہشات کو کم کریں اور اس میں سے اپنے بہن بھائیوں کی مدد کریں۔ حج کے مقابلے میں نفل نہیں ہے، قربانی کے مقابلے میں نفل نہیں ہے۔ اور آخری بات، اگر کوئی بندہ فرض حج کر چکا ہے اور وہ نفلی حج کرنے جا رہا ہے، ہاں تو وہ بندہ حج کے پیسے اپنے بہن بھائیوں کو دے سکتا ہے، لیکن اگر وہ نفلی حج کر بھی لے تو گناہ گار نہیں ہے۔ صحابہ نے 60 حج کیے ہیں، اور میرے نبی پاک کے 2 پھول جن کو حسن اور حسین کہا جاتا ہے، دونوں شہزادوں نے 25 حج کیے ہیں۔ تو یہ کیا دلیل ہوئی کہ ایک حج ہو گیا اب دوبارہ کرنا ہی نہیں ہے؟ ہاں اگر ایک بندہ غریبوں کا خیال بھی کرتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا بھی کرتا ہے، لوگوں کے گھروں کی بنیادی ضروریات میں ان کی مدد بھی کرتا ہے، وہ نفلی حج کے لیے جا رہا ہے تو جانا چاہیے۔ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ کتنی فضیلت؟ میرے نبی پاک نے فرمایا، اے اللہ حاجی کو بھی بخش دے اور حاجی جس کے لیے دعا کرے سب کو بھی بخش دے۔ یار چھوٹی فضیلت ہے، حاجی جس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اللہ سب کی بخشش فرما رہا ہے۔ عبداللہ بن مبارک، یہ میں آپ کو 800 سال پرانی بات سنانے لگا ہوں، بہت بڑے محدث گزرے جن کے ہزاروں شاگرد ہیں، نفلی حج کرنے کے لیے نکلے، فرض کر چکے تھے، نفلی حج تھا۔ کوفے کے بازار میں احرام خریدنے گئے کہ حج پہ جانا ہے، تو رات ہو گئی، سامان خریدتے خریدتے تو دیکھا کہ ایک بھینس مری پڑی ہوئی ہے، اور ایک پردہ نشین عورت آئی اور اس نے خنجر نکالا، اس بھینس سے گوشت کاٹا، کپڑے میں باندھا اور چل پڑی۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میرے دل میں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ شاید یہ کوئی ہوٹل چلاتی ہے اور لوگوں کو مردار گوشت کھلاتی ہے، تو میں ذرا اس کا پیچھا کروں۔ ویسے جاسوسی کرنا منع ہے، لیکن مسلمانوں کو کسی نقصان سے بچانے کے لیے جاسوسی کرنا جائز ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اب وہ عورت کوفے کی بریک بریک گلیوں میں داخل ہوئی تو آگے بہت بڑا لکڑی کا دروازہ آیا، دستک دی، اندر سے دروازہ جب کھلا تو عورت کہنے لگی کہ میں تمہارے لیے بھینس کا گوشت لائی ہوں لیکن مردار ہے، حرام ہے۔ اندر سے اس کی 4 بیٹیاں تھیں اور وہ ماں کے گلے لگ کے رونے لگی۔ میں مختصر کر رہا ہوں۔ ماں کہنے لگی ہم سید زادیاں ہیں، نبی پاک کی اولاد ہیں، زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتی اور صدقات واجبہ بھی نہیں لے سکتی، اور نبی پاک کا حکم ہے کہ جب جان جانے کا خدشہ ہو تو تم مردار بھی کھا لو، تو اس نیت سے میں لے آئی ہوں۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں جب اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا نا کہ ہم تو حضور کی بیٹیاں ہیں، تو باہر کھڑے میری چیخ نکل گئی اور میں نے دستک دی اور کشکول بنا کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، اور میں کہنے لگا تم لوگ اولاد ہو اور ہم تمہارے نوکر ہیں، یہ 300 دینار ہیں، تم لے لو اور خدا کا واسطہ قبول کر لینا۔ کہتے میں نے ان کو دینار دیے، واپس آ گیا۔ واپس آیا تو تڑپتا رہا، کاش میں عرفات میں ہوتا، منی میں ہوتا، مزدلفہ میں ہوتا۔ اب 6 مہینے کے بعد جب قافلے واپس آئے، پہلے تو حج 6 مہینے کا ہوتا تھا، لوگ جاتے تھے 6 مہینے بعد آتے تھے۔ کہتے جب پہلا قافلہ 11 لوگوں کا میرے دوستوں کا آیا تو کہنے لگا ویسے تو بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا محدث ہے، لیکن تجھ سے یہ امید نہیں تھی۔ عبداللہ بن مبارک کہنے لگے میں نے کیا کیا؟ کہنے لگا تو جب ہمیں میدان عرفات میں ملا تو ہم تجھے آوازیں دیتے رہے، تو نے ہماری بات ہی نہیں سنی۔ کہنے لگے میں اور میدان عرفات، میں تو گیا ہی کوئی نہیں۔ کہتے دوسرا قافلہ آیا، کہنے لگا ویسے ہم تیری بڑی عزت کرتے ہیں کہ تو عالم ہے،
لیکن تو دیکھ تو صحیح، ہم تجھے مینا میں پکارتے رہے اور تو ہماری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ کہتے میں پریشان رہا، آخری 7-8 قافلے اکٹھے آ گئے، اور ہر ایک قافلے کو جب میں ملنے گیا تو قافلے والے مجھ سے یہی شکوہ کریں کہ یار عبداللہ بن مبارک یہ رویہ اچھا نہیں تھا کہ بندہ ایک شہر کا ہو، ایک وطن کا ہو، اور باہر جا کے کسی کی بات بھی نہ سنے۔ کہتے ہیں جو آخری قافلہ ملا تو کہنے لگا یار عبداللہ یہ بات اچھی نہیں تھی، اور یہ پکڑ اپنی تھیلی جو تو مجھے وہاں پکڑا کے آیا تھا، اور تو روضہ رسول کے سامنے کھڑا تھا، اور میں نے تجھے کتنی آوازیں دی، تو نے اپنی تھیلی پکڑی اور تو چلا گیا، اور تو نے پلٹ کے میری بات بھی نہیں سنی۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں روتے روتے سسکیوں کے ساتھ رویا، اور جب سویا تو میرا گھر چمکا، در و دیوار چمکے، نصیب چمکا کہ خواب میں مدینے والے رسول سے ملاقات ہو گئی۔ فرمایا عبداللہ کیا اتنی گواہیاں تھوڑی ہیں، یا اور لوگ بھیجوں جو آ کر تجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے تیرا حج قبول فرما لیا ہے؟ کیا اتنی گواہیاں کم ہیں؟ اور اٹھ، جو تھیلی تجھے بھیجی ہے گن کے دیکھ، تو نے میری اولاد کو 300 دیے تھے، میں محمد تو 600 واپس کر کے بھیجے گئے، اور تجھے انعام صرف اتنا نہیں ملا، اللہ نے تیرے نام کا ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو قیامت تک ہر سال تیرے نام کا حج کرتا رہے گا۔ تو اس واسطے حج چھوڑ کے نفلی کام یہ نہیں ہوگا۔ ہاں نفل کیا ہے تو پھر آپ وہ کہیں بھی خیرات کرے۔ تو ماڑے بندے کے کتنے حج ہیں؟ بہت سارے۔ آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ خوش ہو کے ماں باپ کو دیکھنا ہے، اللہ حج کا ثواب، اگلے جمعے ٹائم پر آنا ہے، پھر بھی حج کا ثواب، ٹھیک ہے؟ نماز جمعہ پڑھنی ہے کہ جمعہ پڑھنا ہے؟ پھر بولو، نماز جمعہ تو بندے کی آخری صف میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن جمعہ بھلا کی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو جمعے والے دن سب سے پہلے آتا ہے نا، اللہ اس کو ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے 5 لاکھ صدقہ کرنے واسطے، بولو تو ٹائم سے رہو تو پورا اونٹ ہی صدقہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔